صدیق اکبر نے آگے سے تھپڑا سا رسید کیا نا اس کے منہ کے اوپر، اس کو دل میں تارے نظر آ گئے۔ اب وہ نہ ہو، بھاگا بھاگا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا کہ شکایت لگائی کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا وہ ایک صحابی نے مارا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحسبن الذین، اور نہ گمان کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما اس کے ساتھ، آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلی اپنے فضل کے ساتھ، ہوا خیر لہم یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ان قریب ان کو توق پہنایا جائے گا، ما بخلوا بھی جس کے ساتھ وہ بخل کرتے ہیں، یوم القیامت قیامت کے دن، وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض آسمان و زمین کی میراث، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا البتہ تحقیق سن لیا رب العالمین نے، قول الذین بات ان لوگوں کی، قالوا جو کہتے تھے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم مالدار ہیں، سَنَكْتُبُ ضرور لکھ رہے ہیں، ما قالوا جو وہ کہتے ہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق کے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم کہیں گے ان کو چکھو جلنے کا عذاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ولا يحسبن الذين اور نہ گمان کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دیا اپنا فضل، یعنی جو اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں۔ پیچھے تھا تعلق جان دینے کا، پیچھے کس بات کا تعلق تھا، کس بات کا بیان تھا، جان دینے کا، یعنی جہاد میں چلو، جہاد میں چلو، وہاں پہ جان دینی پڑ جائے تو جان بھی دے دو اللہ کے راستے میں۔ آگے ہے اگر مال دینا پڑ جائے تو مال بھی دے دینا چاہیے، کیونکہ جہاد میں مال بھی کام آتا ہے، وہاں پہ جو اسلحہ خریدا جائے گا ان کی باقی جو ضروریات ساری ساری مال سے پوری ہوتی ہیں، لہذا مال بھی خرچ کرنا ہے۔ لیکن منافق نہ جان خرچ کرتے تھے نہ مال خرچ کرتے تھے، وہ جان دینے سے بھی ڈر گئے بھاگ گئے، وہ مال دینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ مال جائے گا تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ فلاں فلاں۔ اللہ نے فرمایا جو انسان بخل کرتا ہے نا اپنے مال کے ساتھ جو اللہ نے دیا وہ اس کو، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہوا خیر اللہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، بخل کر کے چھپا رہا ہے، خزانے پہ خزانہ بھرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے بڑا کام ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کسی کو نہیں دے رہا ہے، یہ اپنے لیے کام اس کو ذخیرہ کر رہا ہے، اس کو بہترین کام چلے گا، اس کا آگے والی زندگی اچھی گزر جائے گی اس کی، ایسا سوچ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا بل ہوا شر لہم بلکہ یہ ان کے لیے کیا ہے، بہت ہی برا ہے، صرف خالی برا نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر جو انسان بخل کر کے جائے گا نا، وہ جہنم کے اندر اس کا جو مال ہوگا، اصل میں پہلے سمجھے بخل کہتے کس کو، تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے آگے والے، بخل کہتے ہیں کہ جو ضروری اخراجات اس کے اوپر واجب ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پہ گھر والوں کا نان نفقہ نہیں پورا کرتا، پیسے ہیں پاس لیکن کہتا ہے کہ گڑ کے ساتھ کھا لو، چٹنی کے ساتھ کھا لو، وہ خرچ نہیں کرتا ہے ان کے اوپر، کپڑے ہیں ایک سوٹ کو سال دو سال جو نا وہ کہتا ہے اسی کو پہن کے رکھو، لکڑا پاٹ گیا یہ ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا کام ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے کام یہ۔
اور دوسرا اللہ کے راستے میں کہیں خرچ کرنے کا موقع وہاں بھی خرچ نہیں کرتا ہے. یعنی اس کے اوپر آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو، جہاں پہ خرچ کرنا ضروری ہے واجب ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرنا، اس کو بخل کہا جاتا ہے. اب جب یہ انسان وہاں پہ جائے گا نا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، یہ بخل کرتا ہے، مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، جب یہ اللہ کے پاس جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس وقت اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجے سانپ کو اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا. گنجا سانپ، وہ جو سانپ گنجا ہوتا ہے نا، اس کا زہر بہت زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوتے ہیں، اتنا وہ زہریلا ہوتا ہے. اب اس کو وہ ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، دیکھ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اس وقت انسان پچھتائے گا، پیٹے گا، اوہو میں کیا کرتا رہا، میں اللہ کے راستے میں دے دیتا، میں زکوٰۃ جو میرے اوپر فرض تھی وہ دے دیتا، عشر میرے اوپر فرض تھا وہ دے دیتا، میرے اوپر اور جو واجبی جو چیزیں تھی وہ دے دیتا، آج یہ کام خراب نہ ہوتا. لیکن اس وقت کے پچھتانے پیٹنے کا فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں رب العالمین نے بتا دیا ہے، ہر عقل مند انسان اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے اوپر ضروری ہے یہ ہم نے دینی ہی دینی ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ ضرور پوچھیں گے. اللہ فرما رہے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کام ٹھیک کر رہے ہیں، مال چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اسی مال کو اللہ فرما رہے ہیں ان کے گلے میں توق بنا کے پہنایا جائے گا. وہ توق کی شکل میں ان کے گلے میں آئے گا، یعنی سانپ بن کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، سانپ بنا کے. تو وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا نہ کنزو کا نہ مالو کا. اور لیکن اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آگے مزید اللہ پاک ابھار رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم مال خرچ نہیں کرتے، یہ مال کسی اور کا ہو جائے گا، تمہاری اولاد کا ہو جائے گا. وہ خرچ نہ کریں، اس سے آگے اس کی اولاد کا ہو جائے گا. کرتے 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 بالآخر کس کا سارا کچھ؟ یہ اللہ کا ہے. سارا کچھ کس کا ہے؟ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، بالآخر ہے کس کی؟ ساری کی ساری اللہ کی ہے. اور دی کس نے ہے؟ اللہ نے. جب دیا اللہ نے ہے اللہ کا. ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا وارث بنایا، تھوڑا سا مالک بنا دیا کہ لو جی تمہاری ملکیت میں یہ چیزیں، حالانکہ اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس وقت تھوڑا سا جو امانت میں جو امانت رب العالمین نے انسان کو دی ہے اس کو بھی انسان سنبھال کر رکھے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو بدبختی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ نے دیا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے. وارث ہمیشہ کون ہے؟ جب اللہ وارث ہے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. جو تھوڑا بہت تمہارے پاس آیا ہے ایک وقت کے لیے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دل کھول کے خرچ کرو. آگے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے. لقد سمع اللہ، جب آیت نازل ہوئی نا آگے آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. اب جو یہودی تھے اور بےایمان اور جو منافق تھے یہ کہنے لگے واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ اب ہم سے مانگنا شروع ہو گیا ہے، لگتا ہے ہم مالدار ہو گئے، نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا. ایسی باتیں کی بھائی مانوں نے. اور ابن ابی حاتم ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر ان کی ایک مجلس میں چلے گئے. یہ بےایمان جو یہودی تھے ان کی مجلس میں چلے گئے. وہاں پہ جو بڑا ان کا جو مولوی تھا، بڑا ان کا پوپ تھا، وہ تقریر کر رہا تھا کہ لوگ مجمع بیٹھا ہوا تھا. اب تقریر کرتے کرتے بالآخر صدیق اکبر بھی آ گئے. اس نے جو نا وہ باتیں کر رہا تھا تو صدیق اکبر بول پڑے. تو سارا کچھ جانتا ہے، فخاذ غالباً نام ہے اس کا. تو سارا کچھ جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں. کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، انسان بن جا، تجھے سارا پتہ ہے، جان بوجھ کے تم نہیں مان رہے ہو. اس نے کہا جو اچھا وہ پیغمبر جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جناب اللہ پاک فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہیں، فلاں ہے، یہ تمہاری کتاب ایسے کہتی ہے، ہم تو نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم ایسے سی نا. اس نے تانے سے ماننا شروع کر دیے. صدیق اکبر نے آگے سے تھپڑ ایسا رسید کیا نا اس کے منہ کے اوپر، اس کو دل میں تانے نظر آ گئے. اب وہ نہ ہو باغا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا کہ شکایت لگائی کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا وہ ایک صحابی نے مارا ہے، یہ ہے کیا. نبی علیہ السلام نے اکبر کو بلا لیا، ابھی کیوں مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ایسی ایسی باتیں کی اس لیے میں نے مارا. وہ سیدھا سیدھا مکر گیا، تو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے.
میں نے تو کوئی بات نہیں کی، جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، صدیق اکبر کے خلاف کیا کہ اس نے جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو کوئی بات ایسی کی نہیں تھی۔ فوراً سے آیت نازل ہو گئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ آیتیں گویا کہ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر کو اس نے جھوٹا کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا نعوذ باللہ، تو صدیق اکبر نے کیا جناب وہ پریشان سے ہوئے، رب العالمین نے فوراً سے آیت نازل کر دی، لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول الذین، ان لوگوں کی باتوں کو، قالو جو مذاق کے طور پہ کہہ رہے تھے، ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے وہی بات نازل کر دی کہ بالکل یہ بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں، صدیق اکبر بالکل سچے ہیں، اور سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا ہم اس کو ضرور لکھ رہے ہیں، سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ تو صرف باتیں کی ہیں نا کہ پیغمبر کے خلاف یا اللہ کے خلاف صرف باتیں کی ہیں، تمہارا تو وتیرہ ہے، تمہارا تو کام پیچھے چلتا آ رہا ہے، قتلہم الانبیاء بغیر حق، تم تو انبیاء کو بھی بغیر حق کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ تم کون سے منہ سے بات کر رہے ہو کہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا، فلاں نہیں کہا، اور تم تو ایسے بے ایمان ہو، تم تو نبیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، البتہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن ضرور کہیں گے ان کو، ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو اس کا عذاب جو جلنے والا عذاب ہے، چکھو اس کو، چکھو اس عذاب کو جو جلا دے گا تمہارے آپ کو، تمہارے جسم کو، تمہارے اندر کو جلا کے رکھ دے گا۔ یعنی دنیا میں انسان جیسا کر کے جائے گا، کل قیامت کے دن وہی کاٹے گا۔ اللہ پاک سے دعا لو۔